بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 8 کا سبق نمبر 13 غزل کو پڑھیں گے۔ تو پڑھنے سے پہلے جو سوال دیا ہوا ہے بک میں وہ آپ نے لکھنا نہیں ہے، لیکن آپ نے بچوں سے پوچھنا ہے۔ شاعر کسے کہتے ہیں؟ شاعر وہ ہوتا ہے جو خوبصورت الفاظ کا چناؤ کر کے ردھم اور موسیقی کی کیفیت پیدا کر کے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار الفاظ کے ذریعے یعنی شاعری کر کے کرے۔ ہم کوئی بات اگر سمجھانا چاہتے ہیں کسی کو تو نارملی بول دیتے ہیں جس طرح سے بات کرتے ہیں، لیکن جو شاعر ہوتے ہیں وہ اسے اپنے خیالات کو دوسروں تک شاعری کے ذریعے پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ الفاظ کا چناؤ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کوئی سا بھی پسندیدہ شعر سنانا ہے جو آپ کو اچھا لگے، غالب کے ہیں آپ یا اقبال کو پسند کرتے ہیں یا میر تقی میر کو یا پھر بہادر شاہ ظفر کو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد الفاظ معنی ہیں۔ آسرا کہتے ہیں سہارا، ٹھیک ہے؟ ہجوم بلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ تکالیف میں گھرا ہوا ہونا یا ہر طرف سے پریشانیوں نے انسان کو گھیر لیا ہو۔ مختصراً یہ کہ بہت ساری تکالیف اور مشکل وقت ہونا یا پھر ہر طرف سے آزمائش ہونا، ٹھیک ہے؟ طلب خواہش، تمنا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خواہش۔ رضا خوشی، مستی یعنی خیال۔ خطا کہتے ہیں غلطی کو۔ رنگین نوا، میٹھی آواز، میٹھی سریلی آواز۔ تصور کہتے ہیں ہم خیال کو، ٹھیک ہے؟ اردو شاعری میں دو بڑے غزل گو شعراء کے نام بتائیں۔ تو جنہوں نے غزل لکھی ہیں ان میں جو بڑے شاعر ہیں وہ ہیں مرزا غالب، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے ہیں میر تقی میر، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کے یہ فیوریٹ ہیں تو آپ کو ان کے کوئی نہ کوئی شعر بھی یاد ہوں گے، ٹھیک ہے؟ خیر آگے چلتے ہیں ہم، کیونکہ یہ غزل جو ہم پڑھیں گے ابھی میں آپ کو اس کی تشریح کرواؤں گی۔ تو یہ لکھی ہے حسرت موہانی نے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا تھوڑا سا ہم تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور وہ کب پیدا ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مولانا حسرت موہانی کو رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بلینکس میں آ سکتا ہے کہ رئیس المتغزلین کون سے شاعر کو کہا جاتا ہے، تو میر تقی میر بھی وہاں پہ ہوگا آپ کو، اور یہ ڈفرینٹ آپ کو شاعر کے آپشن ملیں گے۔ تو رائٹ آنسر از حسرت موہانی، کیونکہ انہیں رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام سید فضل حسن ہے، والدہ کا نام سید اظہر حسین، اور 1857 میں یو پی کے حصے موہانی میں پیدا ہوئے، مطلب یہ موہان میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ آپ نے 1991 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ پہلا شعر کیا ہے ہمارا؟ پہلا شعر ہمارا ہے: ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر نہ سکا ہجوم بلا مجھے۔ تو اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے، یعنی کہ کون سے سبق سے لیا گیا ہے۔ تو سبق ہے ہمارا غزل، نظم ہے، ٹھیک ہے؟ شاعر کا کیا نام ہے؟ حسرت موہانی۔ تشریح آپ کریں گے۔ حسرت موہانی کو رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے کبھی انگریز کے سامنے ہار نہیں مانی تھی۔ پہلے شاعر یعنی غزل کے مطلع میں کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے ہم مطلع کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ شعر، غزل کے پہلے شعر یعنی کہ غزل کے مطلع میں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اس دل میں تیری محبت کو جگہ دی ہے، اور میں جہاں بھی گیا، جس جگہ گیا، مجھے بس تیرا ہی آسرا اور سہارا رہا۔ لوگوں اور مصیبتوں نے جب مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا، پھر بھی میں مایوس نہ ہوا، کیونکہ اے میرے محبوب، میرے ساتھ تیری محبت تھی، تیرا آسرا تھا۔ یہاں پہ دیکھیں نا، اس میں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی حال تھا، جیسا بھی حالات تھے، مشکل تھی یا پھر آزمائش تھی یا پھر خوشی تھی، کچھ بھی تھا،
اسے اللہ تعالیٰ کا آسرا ہر وقت تھا، یعنی کہ اسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہا ہے اسی وجہ سے مجھے جو یہ بہت سارے مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ مجھے مایوس نہیں کر سکے، کیونکہ مجھے اپنے رب کے اوپر یقین ہے کہ وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. ہمارا شعر نمبر 2 ہے: ہر نغمے نے انہی کی طلب کا دیا پیام، ہر ساز نے انہی کی سنائی صدا مجھے. تشریح ہماری ہوگی اس شعر کی تشریح کے کئی یہ جو شعر ہے نا، اس کی تشریح کئی پہلوؤں سے کی جا سکتی ہے. آپ پہلا جو نقطہ نظر ہے اس میں مجازی خدا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ عاشق نے اپنے محبوب سے محبت طے کر دی ہے اور اپنے دل کو محبوب کی محبت سے رک چکا ہے، لیکن جب کوئی اور اس کے سامنے کوئی بھی ساز چھیڑا جائے تو اس کو اپنے محبوب کی آواز سنائی دیتی ہے. یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ جناب حضرت موہانی مسلمانوں کے عہد اثر میں اور ماضی میں موازنہ کرتا ہے کہ مسلمان کتنے بااثر اور بارعب تھے، لیکن مسلمانوں نے نا اہلی کی وجہ سے سارا رعب اور دبدبا کھو دیا. آئی تھنک نمبر 1 از بیسٹ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم. رہتا ہوں غرق ان کے تصور میں روز و شب، مستی کا پڑ گیا ہے کچھ ایسا مزہ مجھے. مولانا حضرت موہانی ایک درویش صفت انسان تھے اور ساری عمر سادگی سے گزاری. آپ نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی. اس شعر میں 2 طرح کے معنی پائے جا سکتے ہیں: ایک مجازی، یعنی کہ حضرت اپنے محبوب کی یاد میں دن رات مستی میں رہتے ہیں اور ان کو کسی اور بات کا خیال ہی نہیں رہتا. لیکن اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو شاعر کو اپنے رب کی یاد میں اور عبادت کی ایسی لذت پڑ گئی ہے کہ ان کو کسی اور بات کا ہوش نہیں رہتا. نمبر 2 از بیسٹ. تو آپ نمبر 2 لکھیے گا. شعر نمبر 4 ہمارا ہے: ہر بات میں انہی کی خوشی کا رہا خیال، ہر کام سے غرض ہے انہی کی رضا مجھے. حضرت موہانی نے ہمیشہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہا ہے اور اپنے وطن کی خاطر قید کی تکالیف برداشت کی، اور ان کی بیگم ہمیشہ ان سے کہتی تھیں کہ کسی بھی انگریز کے آگے نہیں جھکنا. اگر اس پہلو سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہر حال میں اپنی بیگم کی باتوں کا پاس تھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا پہلو آپ چاہیں تو یہ لکھ سکتے ہیں کہ اگر انسان اپنے رب سے محبت کرتا ہے، یعنی کہ اپنے رب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی کام شروع کرتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ راضی ہو، یعنی کہ وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. شعر نمبر 5 ہے ہمارا: حسرت یہ کس کے حسن محبت کا ہے کمال، کہتے ہیں سب جو شاعر رنگین نوا مجھے. تشریح: یہ آخری شعر ہے غزل کا، تو اسے ہم مقطع کہیں گے. پہلے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں. مقطع میں شاعر نے اپنے تخلص کا استعمال کیا ہے اور خود اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ حسرت یہ کس کی محبت اور حسن کا کمال ہے کہ ساری دنیا مجھے میٹھی اور سریلی آواز میں شاعر کہنے والا شاعر کہتی ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ ان کے رب ہی کی محبت ہے کہ ان کو دنیا میں شعر و شاعری میں جو مقام اور عزت ملی ان کے رب کی محبت کا کمال تھا. اب ہمارے پاس ہے سوال جواب. پہلا سوال ہے: ہجوم بلا سے کیا مراد ہے؟ تو ہجوم بلا سے مراد لوگوں کا ہجوم، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ تکالیف اور پریشانیاں. شاعر کو ہجوم بلا کیوں مایوس نہ کر سکا؟ کیونکہ اس سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا آسرا تھا اور یقین تھا کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے. نمبر 3 ہے: شاعر کس کے تصور میں روز و شب غرق رہتا ہے اور کیوں؟ شاعر اپنے محبوب یعنی کہ اپنے رب کی یاد میں ہر وقت غرق رہتا ہے کیونکہ اس کو اس کی عبادت میں ایسی لذت آنے لگ گئی ہے کہ اسے اسی کے خیال میں مست رہنا چاہتا ہے. ہر نغمے اور ساز کی صدا شاعر کو کس طرف کھینچتی ہے؟
وہ اسے اپنے رب کی طرف کھینچتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر نے اپنے لیے رنگین نوا کے اصطلاح کیوں استعمال کیے ہیں؟ کیونکہ شاعر بہت ہی خوبصورت اشعار کہتا ہے، اس کو دنیا میں شہرت نصیب ہوئی اور اس نے اپنے لیے رنگین نوا یعنی کہ میٹھے اور سریلے شعر کہنے والا کہا ہے۔ یہاں پہ خالی جگہ ہے، اپنے پر کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ دوبارہ سے دیے ہوئے ہیں، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے۔ ایک نیت علمی کیا ہوتی ہے جس میں ہم کوئی بھی اشعار وغیرہ لکھتے ہیں تو اس میں کوئی ایک ایسا ورڈ ڈال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی مذہبی یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے اور اسے ہمارے ذہن میں وہ پورا کا پورا واقعہ آ جاتا ہے اس ایک ورڈ کو دیکھ کر، تو وہ کہلاتا ہے تلمی، ٹھیک ہے۔